رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان پچھلے درس میں قرآن مجید سے متعلق چند گزارشات ذکر کی تھی. کیونکہ موضوع تشنہ رہ گیا تھا، اس کے کچھ چیزیں ایسی تھی جو بیان نہیں ہو سکی، اس لیے اس کا اعادہ کرنا مناسب سمجھا گیا. رمضان المبارک کا تعلق اللہ رب العزت نے اس واسطے سے بھی بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. گویا یہ بات ایک بطور رمضان کی فضیلت کے ذکر کی جا رہی ہے کہ رمضان عام مہینہ نہیں ہے، وہ خاص مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. اور قرآن کا نازل ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن مجید وہ کتاب، وہ آفاقی کتاب ہے، وہ عالمی کتاب ہے جو اس وقت پوری دنیا میں منفرد کتاب ہے. اس کی مثل دوسری کوئی کتاب نہیں، اگرچہ اسلام کے علاوہ دوسرے دین دنیا میں موجود ہیں. یہودی ہے، نصرانی ہے، ان کے پاس ان کے انبیاء کے نام سے منسوب کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں بدل دی گئی تھوڑے ہی عرصے بعد. کیونکہ ان کتابوں میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت ان امتوں کے ذمہ لگائی گئی تھی. وہ کتابیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، اس کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی امت پر تھی، ان کے علماء پر تھی کہ اس کی حفاظت کرنا، اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا، اس میں ترمیم تبدیل نہیں کرنی. حفاظت کی ذمہ داری ان کی امت کے علماء پر تھی. لیکن جو وقت گزرتا گیا ان لوگوں نے اپنی دنیاوی خواہش کی خاطر اپنی مرضی کے اس میں مسائل داخل کر دیے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پوری کی پوری تورات بدل دی گئی. اس میں چند ایک وہ باتیں رہ گئیں جو ان کے مفاد سے ٹکراتی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پھر قرآن میں خبردار کیا کہ دیکھو یہ مولوی اور پیر اتنا اندھا ہو کر ان کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ ہر بات ان کی کو ٹھیک مان لینا ہے، بلکہ جو بھی وہ بات کرے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس دلیل کی بات، دلیل پر وہ بات کر رہی ہے. اندھا ہو کر کہ جو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی ہوگا، ان کے پیچھے نہیں لگنا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. ایک بہت بڑا نصرانی نام مشہور ہے عدی بن حاتم، جو اپنے زمانے کے ایک مشہور سخی اور سردار کا بیٹا تھا. وہ جب بعد میں مسلمان ہونے کے لیے مدینہ میں آیا تو وہ نصرانیوں کا ایک ہوتا تھا بڑا جو ان کے مال سے حصہ لیتا تھا. حالانکہ وہ حصہ لینا ان کی کتاب میں ناجائز تھا، لیکن پھر بھی وہ لیتا تھا، ایک ٹیکس تھا اس نے لگا رکھا. جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. تو وہ چونکا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کسی کو رب تو نہیں بنایا.
रब तो हम अल्लाह ही को मानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कभी तुमने जो मौलवी, जो आलिम, जो पीर, फ़कीर तुम्हें बात बताते थे अल्लाह रसूल की, क्या कभी तुमने उसको जांचने परखने की भी कोशिश की? क्या वाकई ये बात अल्लाह की है, वाकई बात ये नबी की है? कभी तुमने उनकी बात को परखा भी कि ये जो हलाल कर रहे हैं क्या ये वाकई हलाल है? क्योंकि वो लोग मासूम तो नहीं होते, वो कोई ऐसे लोग तो नहीं होते कि वो उन पे वही आ गई है या वो मासूम है। आखिर वो तुम्ही में से इंसान हुआ करते थे। कभी तुमने अपने उलमा की बात को परखा भी, या जैसे वो कहते थे तुम लोग करते जाते थे? उसने कहा हाँ ये तो है, हमने कभी उनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी, जैसे उन्होंने कहा हमने मान लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतिल्का इबादतुहुम, यही उनकी तुमने इबादत की और यही उनको रब बनाना है। इससे इस उम्मत को भी फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत के थोड़े से फासले पर फिर इस उम्मत के लोगों को खबरदार किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम होशियार रहना, खबरदार रहना। तुम अपने मौलवी और पीरों के पीछे अंधा होकर नहीं लग जाना, क्योंकि बहुत सारे मौलवी और पीर, अहबार कहते हैं आलिम को और रुहबान कहते हैं पीरों को, जो उस ज़माने में तारिक दुनिया हुआ करते थे। तो फरमाया बहुत सारे पीर और मौलवी ऐसे ज़रूर होंगे जो लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाएंगे। और यहाँ नाजायज़ तरीका क्या है? गलत मसले बतलाएंगे, गलत बातें बताएंगे, कुरान के खिलाफ बातें बतलाएंगे। होगी बात कुरान के खिलाफ, वो खैज तान कर कुरान के साबित कर देंगे। वो तुम्हें गलत मसले बतलाकर तुम्हारा माल भी खाएंगे और तुम्हारा ईमान भी ज़ाया कर देंगे। और ये उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा कि हम फलाने मौलवी साहब के पीछे लगे रहे। कल क़यामत को अल्लाह ताला जब सामने हमने हर एक को करेगा तो ये उज़्र नहीं होगा, या अल्लाह हम जाहिल थे, हमें पता नहीं था, इस मौलवी साहब ने हमें ये बतलाया, हमने मान लिया। अल्लाह फरमाएगा मैंने इस मौलवी को कोई नबी बना के भेजा था, मेरी किताब थी, मेरे नबी की हदीस थी, मेरा दीन मौजूद था, और उस मुकाबले में वो लोग भी थे जो ये निशानदेही कर रहे थे कि ये बात गलत है। तुमने खुद क्यों ना कोशिश की कि कुरान को उठाते और देखते? तो बहरहाल पुरानी उम्मतों की रवश को देखते हुए अल्लाह ताला ने कुरान की जिम्मेदारी इस उम्मत पर नहीं डाली, वरना ये लोग भी वही हशर करते जो उन्होंने अपनी किताबों के साथ किया था। ये भी उसी तरह करते, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर ज़रूर पिछले लोगों की हूबहू पैरवी करोगे। मेरी उम्मत उसी तरह करेगी जैसे पहलू ने किया। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे मराद यहूद व नसारा तो नहीं? आपने मैं तो और कौन हो सकता है? जैसे उन्होंने किया, मसाइल को बदला, अपनी किताबों को बदला, अपने दीन को बदला, बल्कि फिर एक ज़माना आया कि वो पूरे का पूरा दीन ही एक नए स्ट्रक्चर में उन्होंने पेश कर दिया। जो दीन अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम पे नाज़िल फरमाया था, उसकी चंद एक बातें सामने रह गई। और आज भी अगर हम थोड़ी सी तवज्जो इस मामले पर करें तो हमारे मुस्लिम माशरे में इस्लाम के साथ एक नया दीन मौजूद है, बिल्कुल नया। उसका ना कुरान से ताल्लुक़ है ना हदीस से ताल्लुक़ है, और वो मानने वाले बड़े अपने तौर पे बेचारे खुलूस से सादा लोग आवाम वो ये देखते हुए कि हमारे मौलवी साहब ने ये कहा है, हमारे पीर साहब ने ये कहा है, वो आंखें बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं। और जब कभी कोई थोड़ी सी बात उसके खिलाफ उन्हें मिलती है तो वो जाकर उनके सामने पेश करते हैं, तो वो मौलवी साहब या पीर साहब उस बात को कुरान के मुताबिक बना देते हैं, हालांकि वो बात कुरान से नहीं होती। जैसे यहूद व नसारा का वतीरा था,
یلوون السنتہم لتحسبون، اللہ فرماتے ہیں وہ یہودی کیا کرتے، اس طرح وہ قرآن اپنی کتاب کو پڑھتے کچھ اور معنی کچھ کرتے، اس کی بات کا مفہوم اور ہوتا، وہ پھیر کر اپنی بات ثابت کر دیتے۔ تو یوں انہوں نے اپنے دین کو مکمل طور پہ بدل دیا، اور اللہ نے اس امت کے لیے عذر نہیں چھوڑا۔ اسی لیے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں کی کتاب تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ساری صفات موجود تھیں، ساری صفتیں موجود تھیں۔ اور یہ جو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آ کر آباد ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد رہے۔ آہستہ آہستہ 2 قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا اور 1 قبیلے کو ان کی جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو یہ جو 3 قبیلے تھے یہ مدینہ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، آخری نبی نے یہاں ہجرت کر کے آنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سب نے، چند ایک کے علاوہ 2-4 عالم ان میں مسلمان ہوئے، باقی سب نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے علماء نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی ان کو ایک ایک صفت کا پتہ تھا، ایک ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ نبی سچے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بات تو لمبی ہو جائے گی، بہرحال اس واقعے کی نسبت سے حضرت حسان ابن ثابت بڑے مشہور صحابی ہیں، شاعر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ آج کل مسلم معاشرے میں محفل نعت کا بڑا زور ہے، اور یہ نعت جو ہے اس کی ایک حدود و قیود ہے، اس طرح نہیں ہے جیسے آج کا نعت جو پڑھتا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 4 صحابہ ایسے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں شعر پڑھتے تھے، جس کو اس زمانے میں نعت کہا جا سکتا ہے۔ ان میں اور آج کے بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال تو حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، یہ مدینہ کے انصاری صحابی تھے، خزرج کے تھے۔ تو ایک دن ہم نے رات کو سنا کہ ایک یہودی اپنے قلعہ پر چڑھ کر اس نے اعلان کیا کہ وہ جو آخری نبی ہونے والا ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے، وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے قلعہ پر چڑھ کر اپنے کسی علم سے، اپنے کسی اندازے سے، جیسے بھی اس نے کہا، یہ اس نے اعلان کیا۔ پھر تقریباً ٹھیک 50 سال کے بعد اس بات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے تھے تو نبوت کا اعلان فرمایا، اور 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ تو جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، اور حضرت حسان کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جب آپ تشریف لائے تو جو یہودی جس نے یہ اعلان کیا تھا وہ اس وقت تک زندہ تھا، اس کو اتنی پہچان تھی، ابھی تک وہ زندہ تھا۔ تو ہم نے جا کر جب سارے اوس اور خزرج کے یہ 2 قبیلے مسلمان ہو گئے اور یہودیوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، لیکن حسد میں، ضد میں کہ یہ تو ہمارے خاندان سے نہیں آئے، یہ حضرت اسحاق کے خاندان سے نہیں آئے، یہ حضرت اسماعیل کی طرف سے آئے ہیں، حالانکہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی اولاد میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت حسان کہتے ہیں ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس یہودی کے پاس گئے، وہ ان کا بڑا عالم تھا جس نے آج سے 50 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ تو نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ وہ نبی جو دنیا میں آنے والے ہیں پیدا ہو گئے ہیں،
تو اب تجھے کون سی چیز روکتی ہے ان کو ماننے میں؟ اس نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ وہ دنیا میں آگے ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ مدینہ میں آگے ہیں۔ حالانکہ اسے پتا تھا، اس کے پاس پوری وہ صفات موجود تھی جو ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر نہیں ڈالی، کیونکہ یہ آخری دین اللہ نے باقی رکھنا تھا، آخری دین اللہ نے قیامت تک رکھنا ہے، اور یہ حجت رہے گی قیامت تک لوگوں کے لیے کہ دیکھو اللہ کی کتاب موجود تھی، تم نے اگر غلط ایمان لایا تو اس کی کیا دلیل ہے، تم نے اگر اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں مانا تو یہ تمہارا قصور ہے، کتاب تو موجود تھی، قرآن مجید تو موجود رہا تمہارے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کتاب کے لیے آج تک اسی طرح ہے جس طرح یہ قرآن نازل ہوا، اس کی زیر، اس کی زبر، اس کا نقطہ، اس کا حرف ظاہری الفاظ میں نہیں بدلا، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے میں بہت کام کیا اور کر رہے ہیں، وہ موجود ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ جو قرآن کا معنی اور مفہوم دوسرا نکالتے ہیں جو نہیں مراد ہوتا، لیکن اس کے الفاظ اور اس کی جو چیزیں موجود ہیں وہ مکمل طور پر اسی طرح ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی بڑی وجہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ایک تو قرآن اور دوسری کتابوں میں بڑا فرق یہ رہا، حالانکہ دوسری کتابیں بھی اللہ کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ امت پہ ڈالا اور امت کے علماء پر ڈالا، لیکن امت اس بات کو نبھا نہیں سکی، انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا۔ دوسری بات، قرآن مجید کی مثل کتاب لانے کا ایک چیلنج ہے قرآن میں، نہ ماننے والوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج ہے، کیونکہ مکے کے مشرکین جو تھے اس زمانہ میں وہ اپنی عربی زبان میں بڑے مشہور تھے، فصاحت میں، بولنے میں، اور عربی زبان کے اعتبار سے ان کو بڑی بلاغت اور فصاحت تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر ان پہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو معمولی چیز پر کئی صفحے شعروں میں بول دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب قرآن نازل ہوا تو کچھ نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو گئے ہیں، اسی لیے پہلے انہوں نے آپ کو شاعر کہا، کافروں نے شاعر کہا کہ یہ شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب انہوں نے قرآن کا مضمون پڑھا، قرآن کی باتیں سنی، تو کہنے لگے نہیں، اس میں تو پہلوں کی باتیں بھی ہیں اور آنے والے حالات بھی ہیں۔ پھر انہوں نے کسی نے کاہن کہا، اس زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر، عرب میں 7 شاعر ایسے گزرے ہیں جن کے شعروں کو کعبے کی دیواروں پر لکھا گیا تھا۔ یہ جو مکہ کے ساتھ ہی ایک عکاظ کی جگہ ہے، آج بھی وہاں بازار لگنا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، یہاں سالانہ شعراء اکٹھے ہوتے تھے، عرب کے بڑے بڑے فصاحت جن کی زبان پر تھی، جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ جمع ہو کر شعر پڑھا کرتے تھے، اور ایک ان میں منصف ہوتا تھا جو فیصلہ کرتا کہ کس کے شعر زیادہ اچھے ہیں، پھر ان کو چن لیا جاتا اور ان کو ان کے الفاظ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے مختلف ان کو مقام دیے جاتے۔ آخر میں انہوں نے 7 شعراء کا نام، ان کو وہ اتنے اچھے لگے کہ وہ 7 شعراء کے ناموں کے جو شعر تھے کعبے کی دیواروں پر لکھ دیے، اور یہ سلسلہ جاری تھا کہ قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر وہ کچھ شاعر آتے اور کعبے کی دیواروں کے اندر اپنا کلام لکھ جاتے۔ ایک شاعر ان کا موجود تھا، لبید نام تھا اس کا،
وہ ابھی زندہ تھا، جو بڑا شاعر جن کے شعر کعبے کی دیواروں پر لکھے ہوئے تھے وہ ابھی زندہ تھا، ایک ان میں 6 جو ہے وہ دنیا سے جا چکے تھے، ان کی اولاد نے پھر آگے اسلام قبول کیا، تو یہ لبید ابھی زندہ تھا۔ تو کسی صحابہ میں سے کسی صحابی نے سورۃ الکوثر جو ہے یہ انہی کعبے کی دیوار پر لکھ دی، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ وزن تو اسی طریقے سے آتا ہے جیسے شعراء اپنے کلام کو ایک وزن پہ لاتے ہیں، تو کعبے کی دیوار پہ وہ لکھ دیا۔ یہ بڑا شاعر جو ان کا تھا، یہ آتا کعبے کے اندر جب داخل ہوتا تو مختلف کلام لکھے ہوتے، اس میں کسی میں ترمیم کرتا، کسی میں بدل دیتا، جو پہلے لکھی ہوئی تھی ان کو چھوڑ کر جو نیا کلام ہوتا اس میں کچھ تصحیح کرتا، یعنی چھوٹے کہتا یہاں یہ بات ہونی چاہیے تھی، یہاں یہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن جب وہ چلتے چلتے جب اس آیت پر پہنچا، سورہ کوثر کو اس نے پڑھا، انا اعطینا، پھر پڑھا، تو وہ اپنی ایسے عقل پر سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب لوگ اس سے کہتے کہ کوئی شعر سناؤ، اس نے کہا جب سے قرآن کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے میں نے شعر نہ پڑھنے کی قسم اٹھا لی۔ پھر اس نے پوری زندگی میں 2 شعر کہے جن کا معنی یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے سوا ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے اور بقا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک یا 2 شعر اس کے ایسے ملتے ہیں، اس نے سنا اور مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے، جو اس کو سمجھنے والے ہیں، جن کی زبان میں ہے، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کا ان لوگوں کو آج تک وہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر ہوتے ہوئے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے تمہارے خیال میں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ تو 114 صورتیں ہیں، تم ایک چھوٹی سی صورت اس کے لیے لے آؤ۔ تو ان عربوں میں کسی کے دم میں یہ خم نہیں آیا کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ تو بہرحال عظمت قرآن اتنی بلند ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو مقصد ہے اس کا، جو اصل مقصود ہے اس کا مسلمان کے لیے، وہ ہے اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ تاکہ تو لوگوں کو کفر کی، شرک کی، نفس پرستی کی، خواہشات پرستی کی ہوس سے نکال کر، یہ سب طریقیاں ہیں، اے میرے پیغمبر ان کو ایمان اور اسلام کی روشنی کی طرف لائے۔ تو اصل مقصود قرآن مجید کے نازل ہونے کا وہ ہے اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ اگر کوئی اس کے خلاف کسی کا کل عقیدہ نکلتا ہے اللہ کے سامنے، تو وہ ایمان، وہ اسلام، وہ عمل، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہو جائے گا۔ اور خصوصاً عقائد میں آج مسلمانوں میں بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو سراسر قرآن کے خلاف ہیں، جن کا قرآن سے دور کا تعلق نہیں، بلکہ قرآن اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن مسلمانوں میں وہ عقائد ابھی پھر لوٹ آئے ہیں۔ جیسے یہ اولیاء اللہ کی پہلے واسطے سے شروع ہوئے اور پھر ان کی پکار شروع کر دی، پھر ان کو دفن کر کے ان کی عبادت شروع ہو گئی، اور اسی طرح یہ جو انبیاء اولیاء کی قبروں پر یہ جو قبے بنا دیے گئے، یہ جو مزارات بنا دیے گئے، یہ ایک جو کلچر مسلمانوں میں ابھرا، اور خصوصاً
बर सगीर पाक व हिंद के अलावा भी बाकी दुनिया में भी जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो उन्होंने अपने नेक बंधु को अल्लाह के माँ सिवा एक किस्म का वो समझते वास्ता है, लेकिन वहाँ आकर फिर उनकी डायरेक्ट पुकार करते हैं, कुरान ने इससे मना किया है। तो जो लोग इस तरह कर रहे हैं वो बिल्कुल कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। और ये याद रखने की बात है, जिसका अमल, जिसका ईमान कल कुरान के खिलाफ आ गया, उसकी ना किसी ने सिफारिश करनी है, कुरान की सबसे पहले सिफारिश होगी। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, ये वो मेरी उम्मत के लोग हैं जिन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया। उलमा ने तफसीर में कहा कि कुरान के छोड़ने के ये कई मानी हैं। इसका ना पढ़ना ये भी छोड़ने में आता है, इसका ना सीखना ये भी छोड़ने में आता है, इस पर अमल ना करना ये भी छोड़ने में आता है, और इसकी तरफ तवज्जो ही ना करना कि ये क्या किताब है, क्यों नाज़िल हुई है, ये छोड़ने के माने में आता है। और अगर हम अपने मुस्लिम माशरे में थोड़ी सी तवज्जो दें तो देखें कि हम में से अक्सरियत जो है अपनी, जो खुद नहीं भी पढ़े दुनिया की तालीम, उनकी कोशिश होती है कि आगे औलाद दुनिया की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ जाए। हर एक की कोशिश है अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलाने की, इसके लिए वो बड़ी मेहनत करते हैं मस्कीन, बल्कि बड़ा रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बहुत कम देखा गया है जो लोग अपनी औलाद को कुरान सिखाने पर, पढ़ाने पर कुछ मेहनत करते हैं। वो बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आप देखेंगे कि दुनियावी तालीम पर पूरे का पूरा जोर लगा देता है एक मुसलमान। छोटे से बच्चे को भी, उसको मस्कीन को चलना भी नहीं आता, पूरी होश भी उसकी नहीं होती, और वो सुबह तड़के उसको गाड़ी में बिठाकर वो स्कूल की तरफ हाँका जा रहा होता है, हालांकि वो बच्चा साथ साथ रो रहा होता है, अभी उसकी उम्र ही नहीं। किसी ज़माने में होता था 6-7 साल के बाद कि दुनिया की तालीम का रवाज शुरू होता था, 6 या 7 साल, हमें मालूम है कि 6 या 7 साल से पहली क्लास शुरू होती थी, और आज तो 2.5-3 साल से वो शुरू कर देते हैं। और फिर तालीम वो दी जा रही है जो ज़्यादातर कुरान के खिलाफ है, जो सिर्फ और सिर्फ ये दिन में भर देते हैं कि दुनिया में कमाना ज़्यादा है ताकि दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, पैसा ज़्यादा आए। उस तालीम पूरी की पूरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा। पैसा तो ऐसे भी कमाया जा सकता है, कितने लोग हैं जो पढ़े हुए नहीं है, पैसा कमा रहे हैं। तालीम के बगैर भी पैसा आ सकता है, लेकिन दीन के बगैर आखिरत नहीं बनेगी। ये बात नशीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अक्सर उन लोगों से जो खुद नहीं पढ़ सके, कम से कम अपनी औलाद को ये कुरान सिखा दे, पढ़ा दे, ताकि वो कल उनके लिए सदका जारिया बन जाए। हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन उन वालिदैन को अल्लाह की तरफ से पूरी खलाइक के सामने ये बुलाया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह के लिए ये कुरान पढ़ाया, सिखाया हुआ होगा। तो अल्लाह उन्हें ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी मिसाल दुनिया में क्या मौजूद ही नहीं होगी, और वो ताज अल्लाह की रज़ा, और सबसे बड़ी अल्लाह की रज़ामंदी होगी उन लोगों पर। और मरने के बाद भी उन्हें बच्चों का अमल करना डायरेक्ट सवाब पहुंचता रहेगा। एक तो लोगों ने बना रखा है ना कुरान का पढ़कर सवाब पहुंचाना, इसकी असर नहीं मिलती कहीं। ये जो कुरान खानी है मुरव्वजा मुसलमानों में पाई जाती है, किसी का कोई मौत हो जाता है 10 आदमी ले आता है, 15 ले आता है, बल्कि वो जमातें बनी हुई हैं जो कुरान को ख़त्म करते हैं, फिर वो कहते हैं ये मैयत को पहुँचा दिया गया है। इसकी कोई असर नहीं है, शरीयत में कोई ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, सहाबा के ज़माना में इस कुरान खानी का कोई रवाज हो। और कई जगहों पर मैंने देखा है कि वो जनाजे सुना है, वो जनाजे में कुरान में कुछ पैसे रखकर घुमाते हैं, उसमें भी वो फेंकते हैं।
اس کا مقصد شاید کیا ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ خیرات شاید کرنا ہوتا ہے، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام میں قرآن یوں تو سارے ہی پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ تو ہوگا کہ کسی کے عمل میں کچھ کمی ہوگی، کسی کے عمل میں کوئی عمل میں زیادہ ہوگا، تو کہیں ایسا نہیں ملتا کہ جب وہ فوت ہو جاتا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ایسا بن گیا ہے کہ جو ہی ادھر آدمی فوت ہوا ادھر پڑھنے والے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور کئی جگہ پر تو قبرستان میں خیمہ لگا کر قبر کے اوپر بٹھائے جاتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ پھر جیسا پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی حافظ ہے اس کا، وہ لوگ حقیقت میں پڑھتے ہی نہیں۔ ایک عالم صاحب نے قریب میں ہی میں ایک بات سن رہا تھا، تو انہوں نے یہ بات بتلائی کہ میں ایک جگہ پہ مدعو تھا، کسی بڑے آدمی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی مولوی صاحب بھی ہر جگہ جانے کے ان کا تعلقات تھے، ان کو بھی بلایا کہ ہمارے ہاں قرآن خوانی ہے، آئیے اور آ کر وہ آپ بھی شریک ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میں تھوڑا لیٹ پہنچا تو دیکھا کہ ایک مدرسے کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور ان کو وہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور اصل توجہ ان کی ایک آدمی کی طرف ہے، ایک لڑکے کی طرف ہے جس کو وہ بار بار دیکھتے ہیں، اور وہ انہیں کچھ بتاتا ہے پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا بات ہے۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس دن پاکستان کا اور انڈیا کا کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا۔ اب وہ اس وبا سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ویسے وہ یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے اسلام اور کفر کی جنگ ہونے شروع ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اسلام کفر کی جنگ نہیں ہے۔ کرکٹ کا کھیلنا یہ ایک دنیاوی گیم ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، یہ ایک لوگوں کا کھیل تماشا ہے، یہ کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں۔ جیسے مسلمان آج کے بنا دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ وہ لیموزین والے اس دن کا جتنا وہ پیسہ دینا ہوتا ہے وہ سارا ذمے میں ڈال کے ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ اتنی زیادہ وہ کیوں اس کے لیے توجہ اور کیوں اتنا زور؟ تو کہتے ہیں اصل میں وہ میچ ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان میں سے وہ موبائل میں لگا کے اس کی وہ سن رہا تھا، تو وہ بتلاتا کہ ابھی یہ ہوا ہے، اتنے سکور اتنا جو کچھ اس کا تھا وہ ڈیٹیل انہیں بتاتا، اور پھر وہ جب ان کا گھر والوں کا کوئی آدمی آتا تو وہ کرنے لگ جاتے ایسے قرآن کو سامنے رکھ کر، اور جب وہ باہر نکلتا تو وہ کرکٹ کی اس کو سننے لگ جاتے، اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا ہے، لے جاؤ اس کو، مردے کو جو دینا ہے دے دو۔ تو یہ قرآن خوانی اصل میں ہے ہی نہیں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو یہ قرآن پڑھایا ہوگا یہ ڈائریکٹ اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے وجود سے عمل کرنے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا انقطاع ہو جاتا ہے اس دنیا کی زندگی سے۔ ہاں البتہ 3 عمل اس کے پیچھے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس میں 3 عمل میں سے صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام اس نے کیا صدقہ جاریہ بنا دیا لوگوں کی فلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایسا کام کر گیا، کنواں بنوا دیا، کہیں پانی کا سسٹم لگوا دیا جس سے عام لوگوں کو مسلمانوں کو فائدہ ہو، وہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ مسجد بنوا دی، اس طرح کا کوئی کام کر دیا تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یا پھر اس نے خود علم کسی کو پڑھایا، قرآن کی بات بتلائی، دین کی بات بتلائی، آگے ان لوگوں نے سن کر اس پر عمل کرتے رہے تو وہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا جو علم کسی کو پڑھایا، سکھایا، بیان کیا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا نیک اور صالح اولاد چھوڑی، یعنی اولاد کو، اور نیک و صالح کیسے بنے گی جب قرآن اور دین کو نہیں پڑھی ہوگی تو نیک صالح تو نہیں رہے گی۔ نیک اور صالح اولاد چھوڑ دی، وہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور وہ جو دین پر چلتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو اب
جو دوسری اگر صرف دوسری تعلیم دلوائی تو اس میں تو وہ لوگ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں کیونکہ وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. انگریز کا نظام وہ سارے کا سارا ان میں آج کل تو چونکہ مضمون وہ جو کچھ ہے وہ انگلش میں کر دیا گیا ہے. زبان جو ہے خاص کر کے یہ جو بڑے بڑے سکول ہیں انٹرنیشنل سکول جو ہیں وہاں پڑھائی کا جو میتھڈ ہے پڑھانے کی جو زبان ہے وہ انگلش میں کر دی گئی. حتیٰ کہ وہ اسلامیات کا جو مضمون ہے دین کی جو باتیں ہیں وہ بھی بچہ انگریزی میں پڑھے گا.